پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ڈسکشن جاری ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی اچیومنٹس کے حوالے سے, اور بیسس ہے وہ رپورٹ جو کہ انفارمیشن منسٹری نے خود جاری کی ہے, خود شائع کی ہے, اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہماری کیا اچیومنٹس ہے. کرٹیسزم کی بات ہو رہی تھی. سیٹھی صاحب, ان کی اپنی نااہلیاں اتنی ہیں, اتنی انکمپٹنٹ گورنمنٹ ہے, یہ سارے کہتے ہیں کہ ان کو کرٹیسزم ان کے اوپر ہونی تھی. نہیں, بالکل صحیح ہے, کرٹیسزم تو ہونی چاہیے. نااہلیاں بہت سی ہیں, کتنی دفعہ سوری کرنا پڑا ہے انہیں. ہم آلموسٹ ایوری چیز کے اوپر سوری کرتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر اگر آپ دیکھیں نا تو کون سی پنجاب کی حکومت نے کوئی بہتر پرفارمنس کی ہے, مگر اس قسم کی تنقید نہیں ہوتی. تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ تنقید بھی ایک جائزے کے ساتھ ہونی چاہیے. یہاں تو میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں جی کہ پہلے دسمبر میں زرداری صاحب کی چھٹی ہو رہی تھی, پھر کہا جی مارچ میں چھٹی ہو رہی ہے, اور اس قسم کے مضمون لکھے جاتے ہیں. اب جون کی ڈیٹ ہے, اور اب جون کی ڈیٹ دی جا رہی ہے, اور ہر قسم کی سمر سالٹ اور کلا بازیاں کھائی جا رہی ہیں کہ بس کہ پروو کیا جائے کہ ان کو نکالا جائے, ان کو لتر مارے جائیں, ان کو چھوڑا نہ جائے, ان کو الٹا ٹانگ دیا جائے. پتہ نہیں کوئی ذاتی دشمنیاں ہیں یا کیا ہے. تو وہ بیونڈ جسے کہتے ہیں نا میڈیا کرٹیسزم, اٹ بیکمز اے پلیئر. میڈیا کو پلیئر نہیں ہونا چاہیے, میڈیا کو کامنٹ کرنا چاہیے, مگر پلیئر نہیں ہونا چاہیے. آج ان کے خلاف ایسے لگتا ہے کہ پلیئرز بھی کھڑے ہو چکے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ تنقید جائز ہے جو ہم کرتے ہیں, مگر کچھ تنقید ایسی ہے جو تنقید نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی چیز ہے. And they keep on repeating their mistakes, don't you think? وہ یاد ہوتا ہے. آپ بات یہ کریں کہ گڈ گورننس نہیں مل رہی, مگر میں اس میں آؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا نہیں, اور بھی دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے مجھے صاحب اس پہ, انہوں نے لکھا ہوا ہے نا, ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. یار بائی دی وے ویری گڈ پروگرام, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے خود اس کی پرسنل ورکنگ دیکھی, اٹس ایکسلنٹ. عورتوں کو کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہے اس کے اندر. یار ہر چیز میں امبیزلمنٹ ہوتی ہے. تو اگر اس میں میرا خیال ہے 100 بلین کا یہ 60-70 بلین سے یہ شروع ہوا تھا, اب شاید 100 کے قریب پہنچا ہوا ہے. اور میری تو ہمیشہ تجویز یہ ہوگی کہ اس کو 200 بلین کر دیا جائے. غریبوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہر قسم کی جو پالیسی بناتے ہیں وہ اوپر سے وہ مطلب اگر 100 روپے غریبوں کو دینے ہیں تو غریبوں کو 20 ملتے ہیں, باقی اوپر کھا پی جاتے لوگ. تو یہ تو ایسی اسکیم ہے, کم از کم پیسہ ڈائریکٹ جا تو رہا ہے نا غریبوں کو, اور آج تک کسی نے اس کے اوپر کوئی میجر کمپلینٹ نہیں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں دس از ون آف دا ریئلی جینیونلی گڈ اسکیمس. اور میری امید یہ ہے کہ کل کو اگر میاں نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں پاور میں, تو وہ بے نظیر بھٹو اسکیم نہیں, کوئی اور اسی قسم کی اسکیم جس میں اس قسم کے سوشل سیکورٹی ایک نیٹ بنا دیا جائے, جا کے کیش مل جائے لوگوں کو, تاکہ لوگ خود فیصلہ کریں انہوں نے کیسے اس کیش کو اسپینڈ کرنا. وہ آتے ہیں, انہوں نے بنائی تھی, آپ کو یاد ہے, انہوں نے لوگوں کے لیے نہیں قرض اتارنے کے لیے تھی, قرض اتارو ملک سنوارو. پتہ نہیں کتنا قرض اترا ہمارا. ویسے یہ اچھی چیز ہے. ہاں یہ اچھی چیز. اچھا, یہ ایک اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہیز بین کنٹینیوسلی ورکنگ, بہت سے ایکٹس پاس ہوئے, بہت سے لا نئے بنے. پارلیمنٹ لاز کوشش تو انہوں نے کی ہے کہ پارلیمنٹ سے قانون بنوائے جائیں, ایک دو عورتوں کے حق میں بھی اچھے قانون, ہراسمنٹ کے حوالے سے آرڈیننسز کم جا رہے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو یہ مگر یہ بات یہ ہے کہ یہ میں میجر میری کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ از ان سیشن, لوگ آ رہے ہیں, لڑائی جھگڑے. اس پہ بھی ایک کوسچن ہے. واٹ از دا کوسچن؟ کوسچن ہیئر از کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اب سے پہلے جو ڈکٹیٹوریل ریجیمز کے اندر یہ ایک ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ رہی ہے, اور ومز, ایک بندے کے ومز اور وشز کے اوپر فیصلے ہوتے تھے. کیا آج ومز اور وشز پہ فیصلے نہیں ہوتے؟ نہیں, اتنی آسان نہیں نا رہا. جو پہلے حکومتیں رہی ہیں, میاں صاحب کی مینڈیٹڈ حکومت تھی, یاد ہے, ہیوی مینڈیٹ. وہ کس کی بات سنتے تھے؟ کوئی کولیشن پارٹنر نہیں تھا, جو چاہتے تھے کر لیتے تھے. وہ 15 امینڈمنٹ میں تو پارلیمنٹ کی چھٹی ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہے, اور میاں صاحب امیر المومنین بن گئے, مشرف صاحب امیر المومنین بن گئے. 1 پرائم منسٹر, 2 پرائم منسٹر, 3 پرائم منسٹر کو آئے بلائے یسر کر کے فارغ کر دیتے تھے. تو وہ بھی یہ صحیح ہے کہ یہ جینیونلی ایک جمہوری حکومت کی پارلیمنٹ ہے. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کولیشن پارٹنرز لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, پاور ٹسلز ہوتی ہیں, چوری نثار دھندناتے ہیں, واہ واہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس سلسلے میں پارلیمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے ایز اے ڈرامہ, ایز اسٹیج. پرانے زمانے میں کہتے تھے پارلیمنٹ از ٹاکنگ شاپ, مطلب ہے کہ دکان لگائی ہوئی تھی گپ شپ لگانے کی, کام شام کم ہی ہوتا ہے. تو اس پارلیمنٹ میں بھی کام شام کم ہی ہوا ہے, گپ شپ زیادہ ہوئی ہے. اگر جو کوئی فیصلے ہوئے ہیں وہ کیبنٹ لیول پہ ہوئے ہیں, اس میں پارلیمنٹ کی خاص رضامندی نہیں تھی. مگر ہاں, یہ جو 18th امینڈمنٹ, دس از اے میجر اچیومنٹ.
آپ سمجھتے ہیں. اچھا 18th امینڈمنٹ میں میں آتا ہوں, اسی حوالے سے آپ نے کہا کیبنٹ میں کوئی فیصلے ہوئے, اب لوگ کہتے ہیں ومز اور وشز, جیسے رحمان ملک صاحب کی ڈسمسل کو ریٹائرمنٹ میں تبدیل کر دیا. وہ تو کرٹیک پہ میں آؤں گا نا, یہ ان کی اور کیا اچیومنٹس ہیں اپنے اب 18th امینڈمنٹ پہ آ جائے, چلے وہ چھوڑ دیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے, بڑا اچھا جی کر دیا آپ نے. پھر انہوں نے مختلف کہ ہیلتھ میں ہم نے اتنا کیا, ایجوکیشن کے لیے یہ کیا, انرجی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا, ہیلتھ میں کچھ بھی نہیں ہوا, ایجوکیشن میں اتنے لمبے چوڑے فگرز کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب ڈرامہ ہے, کچھ وہ نظر نہیں آ رہا کسی چیز میں. 2 سال میں گورننس تو ہوئی نہیں. یہ ساری کانسٹیٹیوشنل چیزیں اور یہ لڑائی جھگڑے سیاسی یہ ہوتے رہے ہیں, مگر آپ عوام کے پاس جائیں, انہیں پوچھیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ آپ عوام کو کیا فائدہ ملا, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ عوام کو کیا فائدہ ملا, جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ساتھ عوام کو کیا فائدہ ملا, یہ جو انفلیشن ہو رہی ہے اس کو عوام کو نقصان ہو رہا ہے, ان ڈسپوزیبل انکمز کم ہو رہی ہیں, جابز مل نہیں رہے ہیں, اکانومی چڑھ نہیں رہی ہے, وار آن ٹیرر میں لوگ مر رہے ہیں. پھر تو لائن لمبی ہے نا, جو کام کرنے چاہیے تھے وہ کیے نہیں. میں پرائم منسٹر ہوتا, میں پہلے دن آتا, میں چیئرمین پلاننگ کمیشن کو بلاتا, میں کہتا گیو می اے پلان ان 7 days ٹو ریوائیو دی اکانومی اینڈ لیٹس پٹ ٹائٹن آور بیلٹس اینڈ لیٹس گیٹ آن ود اٹ. 2 سال میں آئی ہیو ٹو گیو دی پیپل دس. انہوں نے تو آج تک کیا نہیں ان کو. تو اب جا کے کبھی پلاننگ کمیشن ایک چیئرمین بنتا ہے, کبھی دوسرا بنتا ہے وائس چیئرمین, کبھی صاحب بیلٹ ٹائٹ کہاں سے ہونی ہے. 39 فیڈرل منسٹر ہیں, 19 اسٹیٹ منسٹر ہیں, کچھ 7 کے قریب ایڈوائزر ہیں. یار میں کہتا ہوں 100 کر لیں پھر بھی بیلٹ ٹائٹ ہو سکتی ہے. اٹس اے وے آف ڈوئنگ اٹ, ہاؤ یو رن اٹ. گورننس وہ پورا ایک فلسفی ہے گورننس کی. مگر اگر آپ نے ٹوڈیز, کرونیز, فرینڈز اور انکمپیٹنٹ لوگوں کو آپ نے منسٹر لگا دینا ہے تو پھر گورننس کہاں سے ہوگی. اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ان کا, یہ گورننس کی طرف نہیں جا رہے ہیں, لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا ہے. ایک بے نظیر بھٹو پروگرام کے ساتھ نہیں حکومتیں چل سکتی اور نہیں لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصلی ان کی جو نااہلی ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں ان کا جو امپریشن ہے وہ 0 ہے. اور آپ کو لگتا ہے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ ایکچولی اگر آپ بیلنس شیٹ دیکھیں تو شاید 6 out of 10 بھی مل جائے ان کو. مگر جب آپ عوام کے پاس جائیں گے پتا وہ کیا کریں گے, 0/0. تو پرائم منسٹر صاحب تو بڑے اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم جب 5 سال کے بعد جائیں گے تو ہم عوام سے خوش ہو گیا, یہ کریں گے. کہ جو کچھ کیا صحیح کیا, درست کیا, دیر سے کیا, تو جو نہیں کیا نا وہ بہت اہم ہے. جو نہیں کیا, جس کے بارے میں یہاں, اور جس سے ووٹ ملنے, اور جس سے عوام کی کوئی اچھائی ہونی ہے یار, ان کی کچھ بہتری ہونی, وہاں اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. گورننس, ایڈمنسٹریشن, ایفیشنسی, وہ نہیں ہو رہا. جابز, اس کے اوپر توجہ اور وار فوٹنگ ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. 2 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں, وہاں بھی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ابھی تک جھگڑے چل رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. فائنانس منسٹر پتہ نہیں 3 آ چکے ہیں. یہ کوئی بات ہے کہ آپ فائنانس منسٹر ہی آپ کو نہیں ملتا. اب آپ پہلے آپ نے نواز شریف کا فائنانس منسٹر لیا, پھر آپ نے نہ نواز شریف کا نہ کسی اور کا فائنانس منسٹر لیا, اپنا تو ان کے پاس ہے نہیں. اور اس کے بعد آپ نے مشرف کا فائنانس منسٹر لے لیا. وہ کہتے ہیں وہ بیڑا غرق کر گئے نا, مشرف کے پرائیویٹائزیشن منسٹر لے لیے حفیظ شیخ صاحب. وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جب انہوں نے جوائن کیا فائنانس منسٹر, وہ تو بیڑا غرق کر گئے, کہہ کہ فجر اکانومی ہے ہماری. نہیں وہ خیر اسحاق صاحب نہیں, وہ ڈار صاحب نے بڑی زیادتی کی, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. دنیا میں جا کے کہا کہ ہمارا تو بالکل فیلڈ اسٹیٹ ہے, ہماری تو اکانومی گر گئی ہے. اس وقت تو اچھی باتیں کریں, لوگوں کو کانفیڈنس دے, وہ تو ڈار صاحب نے کیا نہیں. تو مطلب ہے جو بھی آیا 0/0 تھے سارے. اور میں آپ سے کہوں, آپ حفیظ شیخ صاحب آئے ہیں, کاش کہ یہ 3 سال رہے, حکومت رہے, اور الیکشن سے پہلے یہ کچھ کر کے دکھائیں اور ہمیں کچھ خوشحالی نظر آئے. شریف صاحب یہ بات وہی ہے نا کہ ابھی آپ نے کہا کہ حفیظ شیخ صاحب رہے 3 سال رہے. پہلے دیکھیں شوکت ترین صاحب آئے, اور جب وہ چلے گئے انہوں نے اپنی انوائنس بھی آپ کو ظاہر کی کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں ان کو کانفیڈنس پہ نہیں لیا جاتا تھا. کرپشن بہت سی ہوئی, ابھی بھی ہو رہی ہے. دیکھیے کرپشن تو بالکل تھی, پرانا الزام بھی ہے, نئے الزام بھی ہیں. تو یہ چیزوں کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہیں گے نا, تو یہ ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. گورننس کے اندر کرپشن بھی آ جاتی ہے نا. اتنا برا امپریشن ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے بارے میں لوگوں میں کہ اٹس ٹیریبل. They don't know how to run the government. Governance نہیں ہو رہی نا. میں یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کو آپ کیا ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. They have to focus on the economy. اچھا ابھی They have to focus on جب یہ بات کی تھی ومز اینڈ وشز کی کہ ایک بندے کے, تو آپ نے کہا تھا پہلے یہ بات کر لیں پھر ہم تنقید کی طرف بھی آتے ہیں. کیا ایک